خانم سیالکوٹ سے، وہ کہہ رہی ہیں پاکستان تاریخ کا وہ پہلا ملک ہے جو ایماندار قیادت آنے کی وجہ سے مسلسل ڈوب رہا ہے، شیخہ بچوں کے دودھ کو بھی نہیں چھوڑا وغیرہ وغیرہ۔ بچے تو بہن میری ہیں آپ کے پاس، آپ کے بچے تو جو پیدا بھی نہیں ہوئے وہ بھی گروی پڑے ہیں، اور وہ پہلے سے پڑے ہیں، عمران خان نے نہیں ڈالے۔ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ، جس چیز کی چاہیں آپ بچوں کے دودھ کی بات کرتے ہیں نا، آپ کے تو بیٹا وہ بچے بھی گروی پڑے ہیں، اور عمران کی آمد سے بہت پہلے گروی پڑے ہیں جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ تو اور ایک بات، حکمرانوں کے لیے ایمانداری ایک کوالٹی ہے، یہ گورننس جو ہے، جہاں بانی، یہ واحد چیز ہے جو ایک ہی وقت میں یہ ایک سائنس بھی ہے، آرٹ بھی ہے، یہ بڑا لیتھل کام ہوتا ہے۔ ایک گھر کی سربراہی آسان نہیں ہوتی، تو 22-24 کروڑ کا ملک جس کے پلے تک نہیں رہ گیا، کھایا گیا ہے بہت بری طرح، اس کو آ کے بندہ سنبھالتا ہے، تو وہ اکیلی ایمانداری اس کی کیا کرے گی؟ آپ پیشنس، صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ آپ اگر مار کھانے کو تیار ہو وہ ٹھیک ہے۔ اور جن بچوں کی آپ بات کر رہے ہو بیٹا، بیسیکلی تو انہی بچوں کے والدین ہیں جن کی زبانیں بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، اور آوئی آوے اور شرافت کی سیاست، دیکھو کون آیا، بگیاڑ آیا، یہی کرتے ہیں نا۔ تو پھر ان کی قیمتیں ان کی اولادوں نے نہیں چکانی تو کس نے چکانی ہے؟ سو پلیز اس طرح نہیں، ایمانداری ایک صفت ہے، اور بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ آنیسٹی alone is not enough۔ ایک گھر کا سربراہ بڑا آنیسٹ ہے جی، وہ کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتا جی، بڑا عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے، لیکن ہے وہ بیچارہ، تو کیا کرے گا؟ اور ملک جس حالت میں ملا ہے، مجھے اس گورنمنٹ پہ غصہ بہت آتا ہے، یہ آج تک لوگوں کو یہ ٹوٹی پھوٹی سی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بے ربط سی باتیں کرتے ہیں، آج تک ان کو یہ سمجھانا نہیں آیا، انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر، کہ جس دن ہم آئے ملک یہاں کھڑا، اب پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں۔ 3 سال کی سمری کیا ہے، 10 منٹ میں بیان کر دو یار، لیکن نہیں، ادھر ادھر مار رہے ہیں، پہلے وقت ضائع کیا ہے، اسد عمر کو جگاڑیا ہے، کو پتہ نہیں کیا کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، پھر ہوا وہی جو ہونا تھا۔ تو اس طرح کی تھوڑی سی کو ضد کو، تھوڑی ہٹ دھرمی مردم شناسی کی کو کمی، تیاری کا نہ ہونا، یہ فیکٹرز ہیں۔ دیانت از ناٹ دا اونلی فیکٹر۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جاپنیز دنیا کا ایک ونڈر ہے، وہ قوم کیا ہے، وہ عجوبہ، وہاں بھی کئی پرائم منسٹر جو تھے وہ بددیانتی اور خیانت وغیرہ کے چکر میں سیک کیے گئے، فارغ کیے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الٹیمیٹ نہیں ہے، اس لیے انتظار کے علاوہ چارہ نہیں ہے، انیویٹیبل ہے۔ اب اس کو رو کے کاٹ لو، ہنس کے کاٹ لو، کسی اور کو بھی لے آؤ، وہ شوق بھی دل کرے پورا کرو۔ ایک بندے کو میں کہتا ہوں کم از کم تیسرا حصہ تو وقت دو، جتنا باقی لوگوں کو آپ نے کیا، اس کو 1/3 اس کا۔ اگر وہ 2 ٹرمز بنتی ہیں، ان کو آپ نے کتنی بھٹو صاحب کے زمانے سے پیپلز پارٹی شروع ہوئی، روٹی کپڑا مکان، کتنے روٹی، آج بھی لوگ رو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس وقت بھی مسئلہ آپ کا روٹی کپڑا مکان ہی تھا، اسی لیے بھٹو became so popular۔ یہ ان کا سلوگن جو تھا بہت کامیاب رہا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ایشو یہ تھا۔ تو آپ کے رونے پرانے ہیں۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ عمران خان نے IMF کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، حکمران سستے ترین جبکہ عوام مہنگے ترین پاکستان میں رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ بینک کی چابیاں IMF کو دے دی گئی ہیں، منی بجٹ کے تباہ کن اثرات آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے۔ آپ خود تو شہباز شریف کی کارکردگی سے خاصی حد تک متفق ہیں، تو ان کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟
محمد عمار صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف جتنی لاٹ اویلیبل ہے ان میں سے پراؤڈلی ہی از دا بیسٹ. میں پچھلوں کی بات کر رہا ہوں، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اینڈ ادرس. لیکن ان کا یہ بیان خالصتاً سیاسی بیان ہے. شہباز صاحب بہت اچھی طرح اندر سے جانتے ہیں کہ یہ پچھلوں کا کیا دھرا. بات کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کے ایک بیوروکریٹ اور وزیر اعظم بھی رہے، ان کا نام تھا محمد علی. ان کا ایک جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں قرضوں کا جو کلچر اگر شروع ہو گیا تو وہ دن دور نہیں جب قرض چکانے کے لیے بھی آپ کو قرض لینا پڑے گا. سو عمران خان جب آئے تو صورتحال اس سے بھی بدتر تھی. اب میں سچی بات ہے ایک کنفیوزڈ آدمی کی طرح ہے، جیسے پینڈولم نہیں ہوتا کسی کلاک کا، کبھی ادھر کبھی ادھر. جب میں عمران کی مجبوریوں کو دیکھتا ہوں، بیک گراؤنڈ کو دیکھتا ہوں، تو مجھے اس کے ساتھ ایک ہمدردی محسوس ہوتی ہے اور اس کے خلاف بات کرنا مجھے بددیانتی اور منافقت لگتی ہے. دوسری طرف جب میں یہ دیکھتا ہوں یار یہ 22-24 کروڑ کے ملک پہ حکومت کرنے آئے لیکن انہوں نے تیاری نہیں کی، اتنی تیاری بھی نہیں کی. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں جتنی او لیول کا ایک ذمہ دار جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، بچہ، وہ کرتا ہے. سو آئی ایم ٹوٹلی کنفیوزڈ. اچھا رہیں گے کہ جی عمران خان نے آئی ایم ایف کے آگے ہتھیار ڈال دیے، جمعہ 8 دن سے ہوئے نہیں آئے. کیا ہتھیار ڈال دیے؟ ہتھیار تو آپ کب کے بیچ گئے اس ملک کے. اس ملک کے پاس ہتھیار ہے کیا؟ ایک ڈیٹرنٹ ہے جسے ہم ایٹم بام کہتے ہیں. اٹس جسٹ اے ڈیٹرنٹ، استعمال کرنے والی چیز نہیں ہے. ادروائز اگر استعمال کرنے والی چیز رہ گئی ہوتی، این پی ٹی وغیرہ، ویسٹ نے خود اپنے ہاتھ باندھے ہیں. تو افغانستان کہتے ہیں ہم نے بھگا دیا. اور کیا بھگا دیا؟ دنیا کی سب سے جیدار ترین قوم ہے جاپنیز، جو شوگنز اور سمرائز پیدا کرتے رہے. 2 شہروں میں ایٹم بم کہانی ختم. ادھر تو افغانستان میں تو ہے ہی کچھ نہیں، تھوڑی سی آبادی ہے. ایک ایٹم بم اللہ معاف کرے، اس لیے ایٹم بم سب یوز کرنے والی چیز نہیں رہ گئے. تو باقی سارے ہتھیار تو آپ کے کب کے فارغ ہیں. تو عمران کے پاس وہ ہتھیار ہی کوئی نہیں جو وہ ڈال دیتا. یہ غلط ہے. اچھا اب یہ ہے کہ منی بجٹ کے تباہ کن اثرات، یہ تباہ کن اثرات یہ نئے نہیں ہیں. یہ شاید بہتر طریقے سے یا بہت بہتر طریقے سے ڈیفینیٹلی یہ ایڈریس نہیں کر سکے. وہ اسد عمر کا وہ پتہ نہیں کیا اتنا ٹائم وہ برباد کر، یہ کر وہ کر، آخر پہ کرنا وہی پڑا جو کرنا پڑتا ہے زندگی میں. بعض اوقات آپ کو یا تو خواصم شاہ کی طرح خودکشی کر لو، گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ، ایک تو یہ طریقہ ہے. لیکن یہ ایک متروک طریقہ ہے، ان زمانوں میں ہوتا تھا، اب نہیں. آپ اگر خودکشی بھی کر لو گے تو جو پچھلا آئے گا اس کو یہی کچھ کرنا پڑے گا. کوئی اچھے طریقے سے کرے گا، کوئی گھوڑے طریقے سے کرے گا. سو منی بجٹ کے تباہ کن اثرات ہوں یا بہت ہی تباہ کن اثرات ہوں، عمران اس کے لیے جزوی طور پہ آپ ٹوٹل رول پیپلز پارٹی کا نمبر آف ایئرس کیلکولیٹ کریں، ٹوٹل رول نون لیگ کا اس کے نمبر آف ایئرس کیلکولیٹ کریں، اس کے بعد آپ عمران کا عرصہ اقتدار میں کیلکولیٹ کریں. اسی تناسب سے عمران کو زیادہ سے زیادہ اسی تناسب سے ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کوئی لاجک، عقل، دلیل، اس کا معاشرہ رہ نہیں گیا. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں زیادہ تر ہمارا جو ریلیجس ایلیمنٹ ہے وہ ذمہ دار ہے. انہوں نے کو عجیب و غریبی
چکروں میں لوگوں کو ڈال دیا، ان کی لوگوں کی ڈائریکشن چینج کر دی. پھانسی بے حیائی، اچھا جی بہت اچھی بات ہے، پھانسی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. کبھی یہ بھی تو بتاؤ نا کہ بدترین فحاشی اور بدترین بے حیائی ہے کم تولنا، جھوٹ بولنا، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنا. کبھی اس کا کوئی ذکر نہیں. کدھر ہے یہاں یاشی فحاشی یا بے رحمی؟ اول تو میں اس کو اس طرح دیکھتا نہیں جس طرح یہ دیکھتے ہیں، لیکن چلو وہ بھی ہو تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں. اس کو ایشو بنایا ہوں نے اس ملک میں، لوگوں کو بالکل ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا ہے، ہپنوٹائز کیا ہوا ہے. یہ اس ملک کی نہ اخلاقیات نہ اقتصادیات، کوئی بندہ سچ بات کرنے پہ تیار نہیں. اب آپ نے شہباز شریف صاحب کا پوچھا ہے، مجھے بات کرتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ جانتے ہیں سب کچھ ہو جائیں، کیا کرے وہ آدمی. اس لیے بہرحال میں نے اپنی رائے آپ کو دے دی.